بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ نصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 72 ہے، 72، اور آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے ایک حصے کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وبالوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ نیکی کرو، وذی القربى، اور رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، اور والمساکین، اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ۔ ترجمہ یوں ہے، اور ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور محتاجوں سے بھلائی کرو۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی روشنی میں ہم بالتدریج ایک ایک موضوع کو لے کر تشریح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ کی عبادت سے متعلق عہد و پیمان کی بات کہی گئی، دوسرے سبق میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی گئی، اور تیسرے سبق میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی، اور آج یتیموں اور مسکینوں کے سلسلے میں بات کریں گے۔ یہاں یتیم والیتامى والمساکین کہا گیا کہ یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم کی جمع یتامہ ہے۔ یتیم وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یتیم اپنے ظاہری سہارے سے محروم ہو جاتے ہیں، تو امت کے افراد کے کاندھوں پر ان کے ساتھ احسان اور ان کی کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ یتیم کی اچھی تربیت کرنا، اس کے حقوق ضائع ہو جانے یا تباہ کر دیے جانے سے بچانا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، یہ بھی ذمہ داری میں داخل ہے۔ قرآن مجید نے یتیموں کا اکرام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یتیموں کی تحقیق کرنے پر تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس قدر قریب ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ کر کے بتلایا جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، اور دونوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اور بتایا کہ میں اور یتیم جنت میں دونوں، اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کا اسپانسرشپ لینے والا، دونوں کے دونوں جنت میں اتنے قریب رہیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے کا ثواب، یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض ایک نیکی کے ملنے کا پیغمبر نے اشارہ دیا، اور اس کی بشارت دی۔ اندازہ لگائیے کہ یتیم کے سر پر کتنے بال ہوتے ہیں۔ اگر آج کوئی آدمی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے سر پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے عوض ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ کیا بہترین موقع ہے یتیموں کے سامنے آ جانے پر فوراً ان کے سروں پر ہاتھ رکھو شفقت کا، پھر دیکھو پروردگار کی طرف نظر اٹھا کر کہ پروردگار ہر بال پر مجھے ایک ایک نیکی عطا فرما دیجیے۔ ہم یتیموں کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ حقیر نہیں ہے، وہ پیغمبر کے محبوب ہے، چہیتے ہیں پیغمبر کے۔ دلوں کی سختی کو دور کرنے کا فارمولہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ جو لوگ یتیموں اور مسکینوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں حقیر ہے۔ جب ہمارے دل میں سختی محسوس ہو کبھی کسی بھی قسم کی، فوراً ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یتیم کے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیر دو، اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے یتیموں کو سہارا دیا، ان کو حوصلہ بخشا، ممبر رسول پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ان کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں کمزور طبقات کا ان کے دکھ درد میں ساتھ دیں، ان کی راحت کے اسباب پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو بہترین گھر قرار دیا جس گھر میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس گھر کو بدترین قرار دیا جس گھر میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کے ساتھ احسان کا حکم بھی دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں یتیموں اور مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا ہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی مستحق لوگوں میں، یعنی ماں باپ کو اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔
सूरत निसा की आयत नंबर 2 में यतीमों को उनका माल देने का हुक्म दिया गया। वआतुल यतामा अम्वालहुम, और यतीमों को उनका माल दो। एक तरफ यतीम है तो दूसरी तरफ मिस्कीन है। मिस्कीन वो हैं जो अपने आप पर खर्च करने की ताकत नहीं रखते, जो इंतहाई जरूरतमंद और मोहताज होते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेवा और मिस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह की तरह है, या रात पर अल्लाह की इबादत में खड़ा रहने वाले की तरह है, या ऐसे रोजेदार की तरह है जो बगैर इफ्तार के रोजा रखता है। सूरत निसा की आयत नंबर 8 में कहा गया, वो इदा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन फरज़ुक़ूहुम मिन्हु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और जब मीरास की तक़सीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज आ जाएं तो उनको भी उनमें से कुछ दे दिया करो और मीठी बात करो, मारूफ बात करो। सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में ज़कात के जहां मसारिफ बयान किए गए, उन मसारिफ में मिस्कीन को भी शामिल किया गया। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़क़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिबीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ात यानी ज़कात और खैरात मुफ़लिसों और नादारों और कारकुरान सदक़ात का हक़ है, उन लोगों का जिनके दिल जीतना मंजूर है, और गुलामों के आजाद कराने और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में और अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ये मसारिफ अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कर दिए गए हैं और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए, और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।